بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہم۔ سورہ نساء کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں، آیت نمبر 3 کا۔ اس کا اکثر و بیشتر حصہ ہم پڑھ چکے ہیں اور کچھ ابھی باقی ہے، تو آج اس کو ہم پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا صدق اللہ العظیم۔ اور اگر تم یتیموں کے ساتھ بے انصافی کرنے سے ڈرتے ہو تو جو عورتیں تم کو پسند آئیں ان میں سے 2 3 3 4 4 سے نکاح کر لو، لیکن اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ ان کے ساتھ عدل نہ کر سکو گے تو پھر ایک ہی بیوی کرو، یا ان عورتوں کو زوجیت میں لاؤ جو تمہارے قبضے میں آئی ہیں۔ بے انصافی سے بچنے کے لیے یہ زیادہ قرین ثواب ہے۔ حاشیہ نمبر 6 ہے، یا ان عورتوں کو زوجیت میں لاؤ جو تمہارے قبضے میں آئی ہیں۔ تو اس سے پہلے یہ جو 4 کی اجازت ہے یا ترغیب ہے، یہ مشروط کی گئی ہے عدل کے ساتھ، لیکن اللہ کہتا ہے کہ اگر تم 2 کے ساتھ، 3 کے ساتھ، 4 کے ساتھ عدل نہیں کر سکتے تو پھر ایک ہی پر بس کرو، یعنی ایک بیوی، ایک عورت کو اپنی زوجیت میں لاؤ۔ لیکن اس کے ساتھ بھی اگر انصاف نہیں کر سکتے تو ان عورتوں کو زوجیت میں لاؤ جو تمہارے قبضے میں آئی ہیں۔ لیکن آج کا جو مسئلہ ہے وہ ہم قبضے میں آئے ہوئے ہیں۔ اب اس کو یہ اچھے سے سمجھ لیں کہ ہم قبضے میں آئے ہوئے ہیں اس وقت امت مسلمہ، لڑکے مطلب پورے مرد اور مطلب جس نے بھی کلمہ پڑھا ہے، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، تو ہم قبضے میں آئے ہوئے ہیں۔ تو گویا ہم ایک شادی کرنے کو بھی کوالیفائی نہیں کرتے ہیں، نہیں پورا دین کو کل نظام کے ساتھ قبول کرو وغیرہ وغیرہ۔ تو پھر ٹھیک ہے بھائی، پہلے تو پھر پورے نظام کو ہم قبول کریں گے یا اس چیز کو ہم سمجھائیں گے، یا مسلمان اس کو سمجھیں گے کہ ہم مسلمان ہیں اور اسلام جو ہے ایک دین ہے، یعنی پورا نظام ہے۔ تو جب تک ہم اس کو کلی طور پر نظام نہ مانے، دستور نہ مانے، تو تب تک کیا ہوگا کہ ہم تو ایک بیوی کے لیے بھی کوالیفائی نہیں کرتے۔ غلام قوم ہے نا، غلام قوم ہے، تو غلام قوم تو پھر ایک پر سمجھ رہے ہیں بات۔ لیکن جو اللہ کی شریعت ہے، جو ترغیب ہم بار بار کہہ رہے ہیں، جو قرآن کی ایسنس ہے یا جس بھی شعبے کا، اس کی روح کیا ہے، ہم اس کے مکلف ہیں، اس کے پابند ہیں، نہ کہ اپنی جو فلسفی ہے اس کو، جیسے کہ اس وقت پورا ایک کلچر ہے یا رواج ہے یا تصور ہے کہ مسلمان ایک شادی کرتے ہیں، تو ایک بھی تو ثابت نہیں ہے نا۔ پھر مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں کیا ترغیب دیتا ہے، ہم اس کی بات کر رہے ہیں۔ اور جس شعبے کو ہم ایکچولائز کر سکتے ہیں اسلام کی بنیادوں پر، قرآن سنت کی بنیادوں پر، اس کو ہم ایکچولائز کریں، یہ ہمارے مومن اور مسلمان ہونے کی علامت ہے۔ بس سمپل سی بات ہے۔ جس شعبے کو مان لو کہ ہمارا دین ہے، مذہب تو نہیں ہے نا، مطلب کل دین، ان الدین عند اللہ الاسلام، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ تمہارے لیے جو پسند کیا گیا اور نظام کے وہ اسلام ہے۔ لیکن اگر اسلام کی چھت نہیں ہے، بہت سے دین کے نافذ نہیں ہے، غالب نہیں ہے، لیکن تب تک ہم کیا کریں؟ تب تک ہم یہ کریں کہ جن شعبوں کو ہم ایکچولائز کر سکتے ہیں اسلام کے اصولوں پر، ان کو تو ایکچولائز کریں کم سے کم۔ اس میں کون سی پرابلم ہے؟ وہی میں بار بار مثال دیتا ہوں کہ یہ جو اوپر کا جو نظام ہے وہ ایسا ہی ہے کہ 8th والوں کو آپ PhD کرانا شروع کر دیں تو یہ بہت بڑا بلنڈر ہے، ٹھیک ہے۔ مطلب جو لوگ نماز نہیں پڑھتے وہ کہتے ہیں کہ عمر رضی اللہ عنہ اور صدیق اکبر اور علی اور عثمان رضی اللہ عنہ، ان کا نظام ہونا چاہیے، ویسا نظام ہونا چاہیے۔ نماز بھی نہیں پڑھتے، روزے بھی نہیں رکھتے، حالانکہ اس پر کون سی پابندی ہے؟ اسی طریقے سے جن شعبوں کو ہم ایکچولائز کر سکتے تھے یا کر سکتے ہیں، ان کو بھی نہ کریں، اور بات کس کی کریں؟ کل نظام کی۔ اس سے بڑی وہی آئینہ بیچتا ہوں اندھوں کے شہر میں۔
اچھا، جو لوگ سمجھتے ہیں کہ اسلام ایک دین ہے، کل نظام ہے، وہ بھی جس شعبے کو عمل کر سکتے تھے، چلا سکتے تھے اسلام کی بنیادوں پر، وہ ٹس مس نہیں ہے، وہاں نظام چاہیے۔ بھائی وہ کیا شے ہے نظام؟ بھائی نظام کس چیز کا نام ہے؟ دین کی اقامت کس چیز کا نام ہے؟ کہ جو بھی قرآن و سنت میں جتنی بھی باتیں ہیں ان کو قرآن و سنت کی بنیادوں پر قائم کرو، یعنی اپنی زندگیوں میں لاؤ، لائف سٹائل بناؤ ان کو اپنی جو لائف سٹائل ہے، ہمارا لائف سٹائل وہی ہونا چاہیے جو قرآن و سنت سے ہے، جس پر ہم عمل کر سکتے ہیں۔ بس یہ اقامت دین کا تصور ہے۔ باقی جہاں جہاں تک ہم جا سکتے ہیں، جس شعبے کو ہم ایکچولائز کر سکتے ہیں جیسے کہ قرآن و سنت میں ہے، تو وہ تو تب کی بات ہے نا، سمجھ رہے ہیں بات؟ تو یہ دیکھنے کی بات ہے کہ قرآن چاہتا کیا ہے۔ آیت الاحکام، یہ کرو یہ نہ کرو، قرآن کس چیز کی ترغیب دیتا ہے، کیوں دیتا ہے، اس کی حکمت اور فلسفی کو سمجھنا، اور جس حد تک ہم اس پر عمل کر سکتے ہیں اس پر شد و مد اور شدت کے ساتھ عمل کرنے کا نام ہی اس وقت اسلام ہے۔ وگرنہ بھڑکے مارنا اور بڑی باتیں کرنا، مطلب جو بندہ وضو بھی نہ کرے، نماز بھی نہ پڑھے، تو وہ بڑی باتیں کرے، تو اس کے لیے ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ بھائی جو سٹھیایا ہوا بندہ ہے، سمجھ رہے ہیں بات؟ تو یہ یاد رکھیں کہ جس پر میں بار بار زور دے رہا ہوں اس پر، کیونکہ بہت سارے لوگ ایسے، ٹھیک ہے نا، باتیں بڑی ہیں اور وہ شادی بھی نہیں کر سکتے اسلام کے مطابق، سمجھ رہے ہیں؟ مطلب جو چیزیں ہم کر سکتے تھے بغیر کسی جبر کے، اس پر ہمارا اپنا جبر ہے، اپنا ظلم ہے، اپنا ہم خود طاغوت بنے بیٹھے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ اس وقت میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مسلمان معاشرے میں یہ جو ایک بیوی کا کانسیپٹ ہے یا پروٹیسٹ ہے، تو یہ کیا ہے؟ یہ غلاموں کا رویہ ہے۔ تو غلام جو ہے وہ ایک شادی کے لائق بھی نہیں ہوتے، وہ تو پھر ایک بھی گئی نا، سمجھ رہے ہیں؟ تو قرآن کا یہ جو حکم ہے یا ترغیب ہے، حکم میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ قرآن میں جو بھی آیت آئی ہے، جو بھی بات ہے، وہ حکم کے درجے میں ہے، بس میرا یہ ماننا ہے۔ قرآن میں ایسے کسی مطلب غیر ضروری یا لا یعنی کسی بھی بات کا تذکرہ نہیں ہوتا۔ اللہ نے اپنے آخری کلام میں کسی چیز کا تذکرہ کیا ہے تو اس کی حکمتیں اور فلسفی بہت گہری ہے۔ اور یہ جو 4 شادیوں کا مسئلہ ہے، یہ اجتماعی مفاد کے ضمن میں ہے، قرآن کا پورا اجتماعی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اور اس کے ضمن میں آج جو ماحول ہے، اس کی لپیٹ میں ہم سب آتے ہیں۔ پھر جب کوئی چیز کلچر بن جاتی ہے نا، تو چاہے وہ اپنے آپ کو تہجد گزار بھی، وہ چاہے مانے چاہے تہجد بھی پڑھتے ہوں بڑے، وہ اس لپیٹ میں آتے ہیں جب وبا پھیلتی ہو، کہ کسی ایک گھر کو نہیں دیکھتی کون نیک ہے اور کون نیک نہیں ہے، کون صالح ہے کون غیر صالح وغیرہ، یہ نہیں دیکھتی وبا تو وبا ہوتی ہے، سمجھ رہے ہیں بات؟ اب اسی طریقے سے نکاح کو لیجئے، انگیجمنٹ ہو گئی، لیکن 6 سال گزر گئے، سال گزر گیا، 2 سال، کتنے جو بھی ہے، کوئی نکاح نہیں ہوتا، یہ کیا ہے؟ کلچر ہے۔ تو آگے لپیٹ میں اس زنا کی لپیٹ میں آئے کہ نہیں آئے؟ بھائی آج کل لونڈے لونڈیاں، لڑکے اب لڑکیاں، اور آج کل کے ماحول میں کون سی تربیت ہے؟ جو ماں باپ ہیں وہ کون سی تربیت یافتہ ہیں بھائی؟ ان کو کیا تھا پتہ؟ وہ اپنی اولاد کو کیا تربیت کریں گے؟ بات سمجھ رہے ہیں؟ پھر اوپر کے طاغوت بیٹھا ہوا ہے، اور ہر طاغوت جیب میں ہے، اور اپنا نفس، یہ کتنے طواغیت بنتے ہیں۔ ایک ہے طاغوت، ایک ہے طواغیت، ایک طاغوت نہیں بہت سے، ایک تو اوپر جو سایہ ہے جس طاغوت کا، سمجھ رہے ہیں؟ دوسرا طاغوت اپنا نفس ہے، ہم خود بنے بیٹھے ہیں طاغوت۔ تیسرا طاغوت کون سا ہے؟ جو موبائل فون ہر شخص کی جیب میں ہے۔ کتنے طواغیت ہو گئے؟ ان طواغیت کے ضمن میں، ان طواغیت کے سایوں میں رہ کر ہم قرآن کے اصولوں کو گول کرنا شروع کر دیں، نہیں یہ تو تب تھا، یہ اب ہے، وہ پھر ہے، پھر پہلے تصور لاؤ، پھر یہ کرو، پھر یہ کرو، سمجھ رہے ہیں بات؟ تو پھر وہی ہے کہ میجورٹی اور اکثریت جو ہے وہ اس گناہ کی لپیٹ میں آتی ہے جس کو اللہ حرام کہتا ہے۔ وگرنہ مسئلہ کیا تھا؟ ایک دن رشتہ ہو گیا، انگیجمنٹ ہو گئی، یا لڑکی نے یہ بھانپ لیا، یا یہ خیال ہے، یا جو بھی ہے، یا وہ چاہتی ہے کہ اب مجھے شادی کرنی ہے، یا وہ وقت آ گیا کہ کانٹیکٹ میں رہنا ہے، تو سمپل تھا۔ اسی طرح سے لڑکے کے لیے تھا، بھائی نکاح کر لو۔ یہی تو وفاداری کی سب سے بنیاد کیا ہے؟ وفاداری کی بنیاد کیا ہے؟ وہ نکاح ہے۔ انگیجمنٹ ہو گئی، بھائی گھر والوں کو بھیجو، جو بھی ہے، آج مان لو انگیجمنٹ ہو گئی،
جمعہ کب ہے؟ جمعہ کا انتظار کیجئے، جامع مسجد میں جا کر جو ہے وہ نکاح کر لیجئے، بات ختم، بس یہ اسلام ہے۔ اس پر کون سی پابندی ہے بھائی؟ کس سے فتویٰ لینا اس سے؟ اس کے متعلق کون سا فتویٰ ہے؟ وہ سمپل سی بات ہے۔ لیکن یہاں پر کلچر، وہی میں کہہ رہا ہوں، جب کلچر کوئی چیز بنتی ہے نا تو پھر اس کلچر کو اپنائے بغیر انسان جو ہے ماڈرن اور مہذب اپنے آپ کو نہیں کہہ سکتا کہ میں بھی مہذب ہوں۔ احساس کمتری کے شکار ہوتے ہیں کہ بھائی میں یہ جو رو چلی ہے یا لائف سٹائل آج کا جو ایگزسٹ کر رہا ہے لائف سٹائل، میں تو اس کے ساتھ چل ہی نہیں رہا، تو گویا کہ مجھے تو دقیانوسی کے تانے سننے پڑیں گے کہ بھئی تم کس دنیا میں رہ رہے ہو، تمہارے کوئی تعلقات نہیں ہیں لڑکے کے اور لڑکی کے۔ آج کل کی جو اصطلاح جو چلتی ہے بوائے فرینڈ گرل فرینڈ کی، بھئی تم تو دقیانوسی ہو، کس دور میں رہ رہے ہو، وغیرہ وغیرہ، سمجھ رہے ہیں؟ تو سمپل سی بات تھی۔ تو یہاں 10 سال چلتے ہیں، انگیجمنٹ ہے بھائی، 5 سال 2 سال، پھر جو وہ ہوتا ہے وہاں وہی ہے موبائل فون، اتنا بڑا طاغوت ہے۔ اب یہ بجائے خود طاغوت نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں؟ وگرنہ ہماری زبان ہے، یہ بھی طاغوت ہے، ہر چیز، مطلب جہاں اللہ کے اصول نہیں چلتے، اور یہ موبائل فون کوئی ہمارے کنٹرول میں تو نہیں ہے نا۔ میں یہ اس لیے طاغوت کہہ رہا ہوں بھائی، جو شے میرے کنٹرول اختیار میں نہیں ہے تو وہ کون سی فلسفی اور کون سا نظام، کون سا نظریہ، کون سے رواج اور رسمیں، کون سی فلسفی جو ہے وہ پھیلانا چاہیں گے، وہ تو ان کے ہاتھ میں ہے نا، سمجھ رہے ہیں؟ تو آج کل کے دور میں جو لوگ نکاح نہیں کرتے یا رواج نہیں ہے تو کیا کریں گے بالآخر؟ اس سمپل عقل کا بھی فتویٰ ہے نا، کچھ انسان کے تقاضے میں تقوی اختیار کرو۔ کیا تقوی ہے بھائی؟ تقوی میں نے بار بار کہا، تقوی کہ جب لگے کہ بھائی شادی کرنے کا ہے بس نکاح کر لو، یہ تقوی ہے۔ اللہ نے کہا کہ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، عورتوں میں سے جو تمہیں پسند آئیں، پسند ہے، بنیاد کیا اس کی؟ وہ پسند ہے۔ مثنیٰ و ثلاث و رباع، 2 3 4 سے نکاح کر لو۔ ہاں دیکھو کہ اگر تم عدل نہیں کر سکتے تو ایک عورت کے ساتھ نکاح کر لو، اس کے ساتھ بھی عدل نہیں کر سکتے تو کیا کرو؟ تو مل کے یمین کو اپنی زوجیت میں لاؤ، تو مل کے یمین جو ہم خود جو ہیں قبضے میں آئے ہوئے ہیں، تو ہم غلام تو گئے ایک شادی سے بھی۔ یہ ہے فلسفی اصل، سمجھ رہے ہیں؟ تو آج کل میں کہتا ہوں کہ سب سے زیادہ موزوں اگر یہ آیت بیٹھ سکتی ہے وہ آج کا دور ہے، یہ 21ویں صدی، جہاں یہ 3 طواغیت میں نے گنوائے، اس کے سائے تلے اگر ہم اس پر بھی پابندی لگائیں، آنے والے وقتوں میں نا میوزک کی طرح زنا عام ہوگا مسلم معاشروں میں، مطلب بڑے شہروں میں، وہ تو ہے ہی، مطلب عام جیسے میوزک فتوے آتے ہیں، لیکن وہ جو فتوے دینے والے بھی میوزک سنتے ہیں ہماری طرح، سمجھ رہے ہیں بات؟ مطلب عام، میں مثال دے رہا ہوں، میوزک کو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کوئی میوزک حلال ہے کہ حرام ہے، وہ الگ چیپٹر، وہ اختلافی مسئلہ ہے، لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ عام ہوگی یہ چیزیں، پھر کوئی نہیں بچے گی اس وبا سے، سمجھ رہے ہیں بات؟ تو یہ فطرت کو کھولنا چاہیے۔ اگر اللہ نے ہم کو فطرت پر پیدا کیا ہے تو فطرت جو چیز ہے اس کو کھولیے بھائی۔ سکون اور امن، میں نے کہا کہ وہی اللہ کا پروگرام چلا ہے، اللہ کے پروگرام پر ہم چلیں گے تو سکون آئے گا، وگرنہ کوئی سکون آج دیکھیے، سروے کر کے دیکھ لیجئے نا امت کا حال کیا ہے، اجتماعی غلامی کے اندر ہم دھنسے ہوئے ہیں اور اس پر خوش ہیں۔ اس سے بڑی ذلت اور خواری اور غلامی اور سزا اور عذاب کیا ہو سکتا ہے کہ جو قوم دنیا پر امامت کرنے آئی تھی وہ غلامی پر رضامند ہے، کرتے ہیں غلاموں کو غلامی پہ رضامند، تاویل مسائل کو بناتے ہیں بہانہ۔ ان غلاموں کا یہ مسلک ہے کہ ناقص کتاب سکھاتی نہیں مومن کو غلامی کی طریق، ٹھیک ہے؟ تو یہ پھر چیزیں ہوتی ہیں، غلامی سے بدتر ہے بے یقینی، تو ہم غلام ہیں، ہمیں یقین بھی نہیں ہے، غلامی سے بدتر ہے بے یقینی، مطلب ہم غلام ہیں اور اس پر خوش ہیں، ڈانس کرتے ہیں، اللہ کو ہرا دیا، جو چل رہا ہے مطلب وہاں جو ہے مطلب خیرات بٹتی ہے وہاں پر، سمجھ رہے ہیں؟ یہ حال ہے امت کا۔ جو قوم، جو ملت آئی تھی، انی جاعل فی الارض خلیفہ، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا، میرے درویش خلافت ہے جہانگیر تیری، ما سوا اللہ کے لیے آگے تکبیر تیری، تو مسلمان ہے تو تدبیر ہے تقدیر تیری، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں، تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفا کیا ہے؟ جو نظام انہوں نے دیا، جو بھی طریقے تھے، ہم نے ان کو کہا نہیں، یہ اس وقت کی بات تھی، آج جو ہے وہ ماڈرن ایرا ہے بھائی، پوسٹ ماڈرن ہے، پوسٹ ٹروتھ ہے، یہ سارے ایرا مسلمانوں میں چلتے ہیں۔
نئے نظریات کیا ہیں، لیکن پرانے نظریات سے کارل مارکس نے کب نظریہ دیا تھا؟ روٹی کپڑے اور مکان کا۔ الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، یہ قرآن کی آیت ہے۔ اور قرآن جب بھی تذکرہ کرتا ہے تو وہ کوئی انسان ہی ان شیطان کے جو بھی شیطان کا ابلیس کا جو پروگرام ہے انسان ہی چلائیں گے نا۔ کارل مارکس تھا، یہودی تھا، وہ یہودی فتنہ گر جو ابلیس کی مجلس شورا پڑھنے کی ہے۔ علامہ اقبال نے وہ جو ابلیس کو جو شورا بلائی اور کیا کیا وہ باتیں کرتے ہیں، تو یہ جو کارل مارکس تھا ان نے جو ہے وہ خدا کو نکال دیا معاشرے سے، کہا کہ بھئی کون خدا ہے؟ کچھ بھی نہیں، یہ تو سارا مٹیریل ہے۔ اور قرآن بھی اسی کا تذکرہ کرتا ہے، الشیطان یعدکم الفقر، کہ بھائی دیکھو تم 2 بیویاں کرو گے، جلدی نکاح کرو گے تو فقر و فاقہ میں کھاؤ گے کیا؟ الشیطان یعدکم الفقر، وعدہ کرتے فقر و فاقہ کا۔ اور اس کا بالکل یوں سمجھ لیجئے ایک اس کا سادہ سا ریاکشن کیا ہوگا؟ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، جب کوئی نکاح نہیں کرے گا تو فحش ہی کی طرف جائے گا نا۔ بھائی یہ تقوی کون سی تقوی ہے؟ اللہ نے اگر یہ چیزیں، یہ خواہشات، یہ تقاضے رکھے ہیں لڑکے اور لڑکی میں، مرد اور عورت میں، وہ دبانے سے دبے گے؟ اگر ایسی بات ہوتی تو قرآن میں یہ قانون کیوں آتا شادی بیاہ کا، نکاح کا، 2 کا، 4 کا، مل کے یمین کا، یہ کانسیپٹ کیوں آتا؟ اور اسی قانون پر صحابہ کو عمل کرایا گیا۔ صحابہ سے بڑھ کر کسی میں تقوی ہے؟ کوئی دعویٰ کرے گا کہ بھئی تو تقوی یہ تھا کہ جو پروگرام اللہ نے دیا، جو اصول دیے، بس اس پر عمل کرو، یہ تقوی ہے سب سے بڑا۔ اور میں کہتا ہوں کہ ان آیتوں پر جو آج کے دور میں عمل کرے گا وہ سب سے بڑا ولی ہوگا، سب سے بڑا تقوی والا ہوگا۔ تو ہم جی کس کو رہے ہیں؟ کارل مارکس کو، نعرے اور اللہ اکبر اللہ کے۔ یہ اتنی بڑی چاپلوسی، اس چاپلوسی کے نتیجے میں ہم دنیا کی امامت کریں گے۔ اس آیت کو پڑھیے اور کارل مارکس کی تھیوری کو بھی تھوڑا نظر دیجئے کہ وہ کیا کہتا تھا، اور آج جدید جو بھی ہے توغیت آیت پڑھیے، یہ شاید آگے ہے 27 پارے کی ایک صورت ہے، یہ اس میں ہے الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء واللہ یعدکم مغفرۃ وفضلا واللہ واسع علیم، اس طرح کی اگر میں صحیح یاد ہے مجھے۔ تو اللہ کا وعدہ ہے اور شیطان کا وعدہ، تو شیطان کے ایجنٹ ہے نا کچھ، ایک ہے یہ جو ابلیس تھا، یہ ابلیس ہے شیطان، وہ ہے طاغوتی نظام کا موجد خالق، سمجھ رہے ہیں؟ جو انسان اس کے اس پروگرام پر چلیں گے وہ طاغوت کہلاتے ہیں۔ ایک پروگرام ہے اللہ کا، اللہ کہتا کہ اللہ واللہ یعدکم مغفرہ، کہ اللہ جو ہے وعدہ کرتا ہے تمہارے لیے مغفرت کا اور رزق کا، رزق۔ اب 2 وعدے ہو گئے نا، اب دیکھتے ہیں کس وعدے پر دم نکلتا ہے۔ لیکن ہم نے وہی کہا، غالب نے جو بہترین تشریح کی ہے کہ تیرے وعدے پر جے ہم تو یہ جان جھوٹ جانا، ہمیں پتہ تھا یہ اللہ تیرا وعدہ سب جھوٹ ہے۔ خوشی سے مرنا جاتے اگر اعتبار ہوتا، اگر ہمیں یقین ہوتا کہ ہم ایمان والے اور اللہ نے یہ پروگرام دیا ہے تو ہم اس پر عمل نہ کرتے۔ اگر یقین ہوتا، اس یقین کے تصور سے ہی ہم مر جاتے، لیکن ہمیں پتہ تھا سب جھوٹ ہے اس لیے ہم جی گئے۔ یہ ہے پریکٹیکلی کس کو جی رہے ہیں؟ حضرت ابلیس کو۔ اور دعوے کس کے ہیں؟ اللہ کے۔ بتوں سے تجھ کو امیدیں، شیطانی پروگرام، ابلیسی پروگرام، طاغوتی پروگرام۔ طاغوت کون ہے؟ ہم خود ہیں مسلمان، اس پر بہت یقین ہے۔ کیوں؟ مستقبل وابستہ، ہمیں لگتا ہے کہ یہ اصول چلیں گے تو امن آئے گا۔ جتنے بھی لوگوں نے شادیاں کی، تھوڑا میں کہتا ہوں سروے کیجئے ان کی سروے کیجئے تھوڑی، وہاں کون سا سکون ہے، ان کی اولادیں نکلتی ہے کون سی تربیت یافتہ ہے، سمجھ رہے ہیں؟ لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے اصول چلائیں گے، اللہ کے اصول چلائیں گے تو خطرے میں پڑیں گے۔ اور کون سی بات ہے اس میں؟ گویا کہ بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نو امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے کیوں ذلیل کہ کل تک نہ تھی گستاخ فرشتہ ہماری جناب میں، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ جب قرآن کے اصول ہم نے چھوڑ دے، اور بحثیں کس پر ہے؟ متشابہات کے چیپٹر میں،
جزیات کے چپٹر میں میری رائے صحیح ہے کہ تمہاری رائے صحیح ہے، نہیں میری رائے صحیح ہے، ایسا لگتا ہے کہ فلاں جماعت میں کوئی نبی موجود ہے ابھی بھی، اس لیے بڑی ڈھٹائی اور بڑے دعوے اور بڑی جو ہے اس انداز میں کہہ رہے ہیں ہم صحیح ہیں۔ بھائی صحیح صرف نبی ہو سکتا ہے، اور نبی ہوتے ہیں، اور نبی ہی صحیح ہے۔ بمصطفیٰ برسا خیش را کے دی ہماؤست، اگر بہو نرسی دی تمام بولا بیست۔ دین تو نام ہی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، یا جو بھی وقت پیچھے جو انبیاء گزرے ہیں، باقی ہر ایک سے اختلاف ہو سکتا ہے اور اختلاف ہوا ہے۔ آج کل 14ویں صدی میں کوئی یہ کہے کہ میری جو ہے دلیل بہت ہی صحیح ہے، اعلیٰ ہے، تم ہوئی من دگرم تو دیگری، یہ ہے ہماری بحث ہے۔ اور اوپر طاغوت سب کی گردنیں مروڑے ہوئے ہیں، گردنیں سب کی کس کے پاس ہیں، کس کے اختیار میں ہے؟ طاغوت کی، اور خود طاغوت بنے بیٹھے ہیں۔ جو اصل مسائل تھے ان پر کوئی وہ جو ہے توجہ نہیں ہے۔ مست رکھو ذکر و فکر صبح گائی میں سے، پختہ تر کر دو مزاج خانقاہی میں سے۔ مزاج خانقاہی اور یہ جو ہے مناظرہ بازی اور جزیات اور فروعی مسائل ہے، فرع ہے، بس اللہ اللہ خیر صلی اللہ، یہ مست ہیں، یہ پتہ ہی نہ ہو کہ اوپر کون بیٹھا ہے۔ دین کے اصل جو بنیادی وہ کیا ہیں، وہ کچھ بھی نہیں۔ اور جو بھی یہ اصول تھے، کچھ اکا دکا جو ہمارے پاس شریعت بچی تھی، اس پر بھی اپنے اصول ہیں۔ اب کیا کریں، اب معاشرہ ہے، اب رسمیں ہیں، اب رواجیں ہیں، اور بات کسی کریں گے چھت کی ڈائریکٹ۔ یہ ہے وہ حال جس میں ہم رہ رہے ہیں۔ آئینہ بیچتا ہوں اندھوں کے شہر میں، سمجھ رہے ہیں بات؟ اس لیے سنجیدہ لوگوں کی بات ہے کہ جس شعبے کو ہم ایکچوالائز کر سکتے ہیں، اختیار ہے، تو کم سے کم اس پر تو ہم عمل کر کے دکھائیں، کم سے کم علمی بنیادوں پر۔ وہ اتنی تو بات کر سکتے ہیں۔ یہ جو 4-5 باتیں میں گنواتا ہوں، جہیز ہے، یہ میوچول ہے نا، یک طرفے ختم بھی نہیں ہوگا۔ اس کا ہے کہ یہ لڑکیوں کا ہی کام ہے، وہ اچھے سے پڑھیں، تحقیق کریں۔ وراثت کہاں گئی بھائی؟ باپ کا دامن پکڑیں، بھائیوں کا وراثت دو۔ جہیز اس کا جو ہے وہ الٹرنیٹ بنا دیا۔ تو اس طریقے سے وراثت میں حصے دار کون ہے؟ لڑکیاں بھی ہیں، ان کو رواج ہے۔ وہی علامہ اقبال کے پاس وہ جو ایک لکھی ہے کتاب، خلیفہ عبدالحکیم نے ایک کتاب ہم نے کبھی پڑھا تھا پی جی میں، ملا اقبال اور ملا، لکھا کہ ایک مولوی آیا، مولوی صاحب آئے تو علامہ اقبال کا بڑا نام تھا نا، فرمایا کہ علامہ آپ کی بہت اعلیٰ باتیں ہیں، ٹھیک ہے، شاعری ہے، باتیں ہیں، مطلب تصورات ہیں، نظریات بہت اعلیٰ قسم کے ہیں، بہت اعلیٰ پائے کے ہیں، لیکن یہ داڑھی منڈے ہیں، آپ نہیں جچتے، کاش کہ آپ داڑھی بھی چھوڑ دیتے، مطلب داڑھی رکھ لیتے۔ تو وہ تو علامہ تھے نا، علامہ تو علامہ ہے، قلندر لاہوری۔ انہوں نے کہا بھائی ٹھیک ہے، چلو مجھ سے میرے ساتھ وعدہ کرو، ہاتھ آگے بڑھائیے، میرے ہاتھ پر ہاتھ رکھے اور وعدہ کرو کہ میں اپنی بیٹی کو، قرآن نے جو کہا وراثت کی، وراثت کی حقدار میری بیٹی بھی ہوگی، وراثت میں تم اپنی بیٹی کو بھی شریک کرو گے، وراثت میں جو اس کا حصہ بنتا ہے وہ حصہ اس کو دو گے، تم یہ کام کرو اور میں داڑھی رکھ لوں گا، چلیے ہاتھ بڑھائیے آگے۔ اس مصنف نے لکھا ہے کہ مولوی نے ہاتھ آگے نہیں بڑھایا۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ ہے مزاج، یہ ہے اسلام۔ جا بیٹھ کسی غار میں اللہ کو کر یاد۔ بھائی تمہارا کیا کام اسلام کے ساتھ؟ یہ اسلام ہے؟ یہ اسلام نہیں ہے، پھینکو اس کو۔ کس کا اسلام تھا یہ؟ داڑھی پر کہ تم داڑھی رکھو تو تم یہ ہے وہ، لیکن جو قرآن نے چپٹر باندھا ہے باضابطہ وراثت کا، اس کے لیے بندہ تیار نہیں ہے۔ یہ اس کی مثال نہیں، چلو یہ صحیح واقعہ نہیں، واقعہ میں یہ کوئی وحی نہیں ہے، بہرحال واقعہ ہے، ہوئے ہوں گے، لیکن بالفعل پریکٹیکلی وراثت کون دے رہا ہے آج؟ جو ہے یہ کلچر میں ہے، وہ اس کا کوئی چلن ہے نہیں ہے، تو گویا کہ وہ واقعہ، گویا اس واقعے کی تصدیق ہوتی ہے میرے اور آپ کے عمل سے۔ اگر آج وراثت کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے، کوئی رواج اور چلن نہیں ہے، تو وہ تو واقعہ صحیح ہے نا۔ آج بحثیں کس پر ہے؟ بھائی تم مونچھیں کیوں نہیں کاٹتے ہیں، ٹوپی کدھر ہے، داڑھی جو ہے وہ صحیح نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن قرآن نے جس کو چپٹر، جس موضوع پر باضابطہ اللہ کلام کرتا ہے، وہ جو ہے وہ موضوع نہیں ہے، زیر بحث نہیں ہے۔ سود ہے، کسی نے سود پر بات کی، وہ گول ہے،
چھوٹی چھوٹی وہی مست رکھو ذکر و فکر وہ والا، مطلب چھوٹے مسائل میں الجھائے رکھو جو بڑے بلنڈر ہیں۔ اب سود کے متعلق کیا آتا ہے؟ کیا اس کے 70 کو حصے ہیں؟ اس میں سب سے ہلکا حصہ کیا ہے؟ گناہ کا، گناہ کے اعتبار سے سود سب سے ہلکا وہ ہے کہ کوئی اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کرے، یہ اس کا سب سے ہلکا حصہ ہے۔ اس پر کوئی بحث ہے؟ کسی مسجد میں کوئی فتویٰ سنا؟ اور سنا کبھی فتویٰ؟ نہیں سنا۔ ولیمہ اتنا جو ہے وہ ہے، لڑکی والے بھی اب وہ مجبور نہیں بلکہ لڑکی والے بھی خوشی خوشی اچھلتے ہوئے ولیمہ دے رہے ہیں، اتنا بدنام ہو گیا ولیمہ، جائز ہے۔ یہ کون سی بات ہے جو صحیح بنیادوں پر جو ہے وہ قائم ہے اسلام کی؟ سمجھ رہے ہیں بات؟ لیکن جاگو اور جگاؤ، بس یہ کام کرنا ہے۔ اللہ ہم سے نہیں پوچھے بتاؤ بھائی وہ کہاں ہے عمارت، اللہ تو دلوں کا حال جانتا ہے۔ کون جو ہے اللہ کی اس فلسفی پر تھا، اللہ کے کیمپ میں تھا، کون طاغوت کے، کون خود طاغوت بنا بیٹھا تھا۔ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، اللہ دلوں کے حال جانتا ہے نا، بات سمجھ رہے ہیں؟ تو ہمارا کام ہے کہ جو بھی شریعت ہے، جو بھی موضوع آئے گا قرآن کی بنیادوں پر ہم جوں کا توں لوگوں کے سامنے بھی رکھیں، اور جب اپنی باری آئے تو اس پر بھی ہم دھڑلے سے اور شدت کے ساتھ اس پر عمل کریں۔ یہ لے دے کے نہیں، تھوڑا اب تب نہیں، اب وہ تو ہے تھوڑا نہیں، جتنا اسلام میں اتنا، بات ختم۔ ولیمہ نہیں ہے لڑکی کا تو نہیں ہے، نہیں اب شربت پلائیں گے، پھر چائے پلائیں، پھر قہوہ پلائیں، کچھ بھی نہیں۔ کیوں؟ وہی ہے نا، تھوڑا 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 کر کے بہت ہو جاتا ہے، پھر یہ تھوڑا بڑا نہیں۔ اور بلکہ میں تو ولیمے کے متعلق اللہ ماشاءاللہ ایک بار تو ہم نے کیا ہے کہ ولیمے کی جو شکل ہے موجودہ، دمبا کٹے گا، ہٹو بچو پروگرام، نہیں، یہ دمبا وہ بہت ہو گیا۔ زیادہ رقم خرچ ہونی چاہیے کتابوں پر۔ ولیمہ جب بھی ہو کسی لڑکے کا تو جو پیسہ زیادہ خرچ ہوگا کس پر ہوگا؟ تفسیریں خریدو، لوگوں میں بانٹو، تقسیم کرو کہ بھائی اب پیٹ کا بہت ہوگا، اس کی ضرورت ہے، اس کو مضبوط کرو، علم حاصل کرو، اقرا، یہ فرض ہے، پڑھنا فرض ہے، بات سمجھ رہے ہیں؟ ہاں جس کو بلائے پروگرام واضح طور پر لکھو، تحریر میں لاؤ کہ بھائی ایسا ایسا پروگرام ہوگا، مسجد میں پہلے خطبہ نکاح ہوگا، 2 گھنٹے کا لیکچر ہوگا خطبہ نکاح پر، وہاں جو ہے تقسیم جو بھی ہوگا، چائے ہوگی، شربت ہوگی، جو بھی ہے ولیمے پر وہیں تقسیم ہوگی کتاب، وہاں آئیے، جس نے آنا ہوگا آئے گا، جس نے نہیں آنا اللہ خیر صلی اللہ۔ تو پیسہ سب سے زیادہ خرچ کس پر ہونا چاہیے؟ اور ڈشز پر نہیں، کھانے پر نہیں، کس پر؟ جب بندہ بھوکا ہوتا ہے نا، اب دیکھو زیادہ کھانا کھاتا ہے بندہ تو نیند آتی ہے کہ نہیں آتی؟ وہ نیند آتی ہے نا۔ تم پہ گراں کیا کہا علامہ نے؟ تم پہ گراں صبح کی بیداری ہے، کس قدر تم پہ گراں صبح کی بیداری ہے، ہم سے کب پیار ہے؟ ہاں نیند تمہیں پیاری ہے، تو نیند پیاری ہو جاتی جب ہم پیٹ بھر کر کھاتے ہیں نا، ٹھیک ہے؟ تو وہ بھی لائے، وہ بھی لاؤ، وہ بھی لاؤ، تھوڑا تو پورا زبردست طریقے سے، پھر نیند کا بھائی وہ کھاتا ہے، جانوروں کی طرح ہم کھائیں گے تو نیند ہی آنی ہے نا، تو وہ تھوڑا کم کھاؤ تو ہم کم کھائیں گے تو پیٹ تھوڑا خالی ہوگا تو نیند بھی نہیں آئے گی، جب وہ پڑھیں گے اس کے بعد ہی پڑھائی ہوگی نا، بات سمجھ رہے ہیں؟ ہاں تو بس یہ ولیمے پر سب سے زیادہ خرچ کس پر کرنا ہے؟ کتابوں پر۔ کون سی کتاب؟ لیکن قرآن کی تفسیر لائے کو 50,000 کی تفسیریں مانتا ہوں میں، اقامت دین کا سب سے بڑا وہ اس پہ کریں گے نہیں کریں گے؟ 50,000 کتابیں کسی نے ولیمے پر تقسیم کیا کبھی؟ ہاں ولیمے پر کریں گے، کھانے پر 10 لاکھ 20 لاکھ 5 لاکھ، عام لوگ 5 لاکھ پر جاتے ہیں آج، 2-2.5 لاکھ، عام مزدور کی میں بات کر رہا ہوں، عام لوگوں کی، تو ہٹو بچو جو لوگ ہیں وہ تو 10-20 پر جاتے ہیں۔ تو ہمارا کام یہ ہے اللہ ماشاءاللہ کہ ہم سب سے زیادہ پیسہ کس پر خرچ کریں؟ ولیمے کے وقت موقع پر کتابوں پر، یہ یاد رکھیے گا۔ ہاں جو 2 نمبر ہوگا جس کو سمجھ نہیں آتی ہوگی وہ یہ ہے، پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر، مرد ناداں پر کلام نرم و نازک بے اثر۔ تو جو یہ رسمیں روایتیں جو چل رہی ہیں اس میں کوئی روح باقی نہیں ہے، اب فقط عادتوں کی ورزش ہے، اب فقط عادتوں کی ورزش ہے، روح شامل نہیں شکایت میں۔ یہ علامہ جون نے کہا ہے، حضرت جون ایلیا،
سمجھ رہے ہیں؟ تو جو بھی شعبے ہیں اس وقت، چاہے ولیمہ ہو، چاہے کوئی خطبہ ہو، چاہے جمعہ کا خطبہ ہو، عید کا خطبہ ہو، نکاح کا خطبہ ہو، جو بھی چیزیں ہیں وہ عادت ہے، روح اس میں نہیں ہے۔ اس لیے ہم نے کام کرنے میں روح ڈالیں۔ جب شادی ہو، ولیمہ ہو، معلوم ہو کہ یہ اسلام کا کوئی شعبہ ہے جس پر ہم عمل کر رہے ہیں۔ بس آج کل جو شادیاں ہوتی ہیں، کس کو یہ فکر ہے کہ یہ تو سنت ہے، سنت چھوٹنے نہ پائے، نہیں تو ولایت میں کوئی بہت بڑا بلنڈر ہوگا، کوئی گیپ آئے گا، تقوی میں کوئی فرق آئے گا۔ یہ تو سنت ہے، ولیمہ تو دینا ہی دینا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنت ہے، من رغب عن سنتی فلیس منی۔ یہ کوئی کانسیپٹ ہے آج؟ نہیں، یہ رسم ہے، رواج ہے، اور سب سے بڑی بدماشیاں ہوتی ہیں شادیوں میں۔ وہ بات سمجھ رہے ہیں؟ سمپل فتویٰ ہے نا اس میں بھائی۔ جہاں 100 لوگ شام کو جمع ہوں گے، دن کو جمع ہوں گے، نہ کوئی عورتوں کا کوئی ڈسپلن، نہ مردوں کا کوئی ڈسپلن، نہ کوئی وہ ہے نا بھائی، کون سا پردہ ہوتا ہے ادھر؟ مرد علیحدہ ہیں، عورتیں علیحدہ ہیں، لونڈے لپاٹے تو شادیوں میں ہی جمع ہوتے ہیں، موقع ملتا ہے۔ اسی طریقے سے لڑکیاں ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ ہم موقع فراہم کرتے ہیں اور پھر کہیں یہ ولیمہ ہے، ولیمہ ہے وہاں۔ یہ ولیمہ شلیمہ نہیں ہے، یہ وہی ہے، عادت ہے۔ ہاں مسلم معاشرے میں پیدا ہوئے ہیں تو کیا کریں، اب یہ چیزیں رواج میں پڑی ہیں تو ان کو جو ہے گھسیٹتے رہو۔ تو اس لیے ان کو بدلنے کی ضرورت ہے، بدلو ان کو۔ ولیمہ کس چیز کا نام ہے؟ روح شامل ہونی چاہیے، روح شامل نہیں شکایت میں، کیوں روح شامل کیوں نہیں؟ وہی ہے، بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نو امیدی، سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ کرنے کا کام ہے بھائی۔ آج کل کے دور میں اتنا بھی ہم کام کریں گے انشاءاللہ مغفرت کی امید تو لگا سکتے ہیں، اگر نہ چلو تو مدر کو، ہوا ہو جدھر کی۔ یہ تو مسلمان نہیں ہو سکتا ہے نا، کہ ہو سکتا ہے؟ ہوا کے رخ پر اڑنے والے خس و خاشاک، پانی کے بہاؤ پر بہنے والے حشرات الارض، ایسے لوگوں کے لیے شریعت نہیں ہو سکتی۔ دنیا ایسے چل رہے ہیں، ہم نے وہاں سے واپس آنا ہے، یہ شریعت اس وقت۔ بھائی تمہیں زیادہ سمجھ آیا، الحمدللہ ہمیں سے زیادہ سمجھ آئی ہے۔ تمہیں سمجھ نہیں ہے، تم وہی کرتے، لکم دینکم ولی دین، مسلمانوں سے کہیے ہم، سمجھ رہے ہیں بات؟ اس وقت یہ تجدید کا کام کرنے کا ہے، وغیرہ ٹاس سے مس نہیں ہے، شادیاں بھی کریں گے، ولیمے بھی کریں گے، نکاح بھی کریں گے، رسمی روایتی، لیکن پتہ نہیں چلے گا اسلام دین کیا ہے، کیا اس کی حکمت ہے، ہم کس لیے دنیا پر آئے ہیں۔ ٹھیک ہے نا؟ تو یہ کام کرنے کا ہے۔ اب وہ یہ مقصد کی سمجھ ہوگی تو میری باتیں کسی پر اثر کریں گی۔ دین ترتیب کے ساتھ مکمل طور پر کوئی خاکہ بیٹھا ہو ذہن میں کہ دین کیا ہے۔ اب رسمی دین اور رسمی سمجھ جس کو ہوگی تو وہ تو میری جو باتیں ہیں وہ ہے پھر مجنون کی بڑھ، مجنون کی بڑھ سمجھتے ہیں نا، پاگل کی بکواس۔ بندہ ہے بول رہا ہے، اس کو شاید اس کو خود سمجھ نہیں ہے، ایسے بھی لوگ کہتے ہیں، اور مجھے خود کہتے ہیں نا، بولے تجھے خود ہی پتہ نہیں ہے۔ تو میں ٹھیک ہے، مجھے نہیں پتہ، سمجھ رہے ہیں؟ تو جس کا کوئی مقصد نہیں ہے دین سمجھ، دین ہے کیا، تصور دین کہ ہم دنیا پر امامت کے لیے آئے ہیں، یہ نہ ہو تو پھر یہ سب کہانیاں ہیں۔ ہاں روئیں گے مسجد میں، شب قدر آئے گا، وہ آئے گا، خطبہ سنیں گے، نمازیں پڑھیں گے، نوافل پڑھیں گے، اور وہاں جا کر باہر جائیں گے، خود طاغوت بنے بیٹھیں گے۔ وہی رسمیں ہیں، وہی روایتیں ہیں، وہی روایتی مسلمان۔ یہ نہیں ہے۔ انقلاب کے لیے دین جو ہے، قرآن کتاب انقلاب ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو اس کے لیے پڑھنا پڑتا ہے، اقرا پڑھیے، پڑھنا فرض ہے، صبح و شام پڑھنا پڑتا ہے۔ دن کو کام کریں ہم، صبح شام تو کم سے کم قرآن کی تفسیر ہم کھولیں۔ ہم ناولیں پڑھنے بیٹھ گئے، فلاں کتاب پڑھنے بیٹھ گئے ہیں، وہ فزکس پڑھ رہے ہیں، کیمسٹری پڑھ رہے ہیں، وہ بھی جو ہے اس کی بنیاد کیا اللہ ہے کہ نہیں ہے، فزکس ہمیں یہ بھی نہیں بتاتی آج، وغیرہ فزکس پڑھنے والے سب سے بڑے ولی ہونے چاہیے تھے، وہ اللہ کی اس تخلیق کو غور سے پڑھ رہے ہیں نا، لیکن نہیں۔ تو باقی تو قرآن جو ہے اس میں سب موضوعات ہیں، تو ہم صبح شام کم سے کم ود نوٹس پڑھیں ڈیپتھ کے ساتھ کہ بھائی کیا کہہ رہا ہے اللہ۔ آیت الاحکام کون سے ہیں، سائنس کے موضوعات کون سے، فلاسفی کے کون سے، نفسیات، مطلب جو موضوع بنتے ہیں اس کو ہم پڑھیں، کھولیں، سمجھ رہے ہیں، لغت ساتھ رکھیں۔ اس طریقے سے پڑھیں گے تو انشاءاللہ راہیں کھلتی ہیں، سمجھ آتی ہے۔ where there is a will there is a way، سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ کرنا پڑے گا جب تک تنقیدی ذہن نہ ہو کہ
کہ بھائی جو بالفعل اس وقت جو ورلڈ ویو ہے اسلام کو لے کر اس کو ہم توڑیں، ایک نیا ورلڈ ویو پیش کریں، یہ صلاحیت اور قوت، یہ ذہن ہونا چاہیے، سمجھ رہے ہیں؟ ہاں، تو یہ کرنے کا کام ہے۔ تو ہم بات اسی کی کر رہے تھے کہ یہ جو اللہ کا پروگرام ہے بس اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں، اگر اس میں وسعت ہے، ترتیب ہے، ترغیب ہے، ہم نے اس میں خوبصورتی بخشنی ہے، وگرنہ اگر ایک پر ہم قانے ہیں تو پھر ہم ایک کو بھی کوالیفائی نہیں کرتے بھائی۔ تو یہ کام بھی کون کر سکتی ہے اس وقت؟ یہ عورتیں ہی کر سکتی ہیں۔ باقی جو بدماشیوں کے لیے یہ آیت کا حوالہ دیتے ہیں نا، تو ان جانوروں کے لیے آیت ہے ہی نہیں۔ ایک شادی کی ہوئی ہے، اب اس کے ساتھ کوئی واسطہ ہی نہیں ہے، دوسری کر رہے ہیں، ان کے لیے نہیں ہے، وہ تو مذاق ہے۔ یہ عدل کے ساتھ مشروط ہے کہ پہلے جو بھی کر رہا ہے ان سے تھوڑا پوچھے کہ بھائی تو یہ دو کا کانسیپٹ کس آیت میں ہے؟ اچھا اس آیت میں کیا حکمت ہے، اس کی فلسفی بتائیے تھوڑا۔ یہ آتا پتہ نہیں ہے، اور جس قوم کو سورہ فاتحہ کا نہیں پتہ اکثریت کا، تو یہ فلسفی کا ہے کہ ان کو معلوم ہوگی۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو اجتماعی مفاد ہے کہ اجتماعی مفاد کے لیے ہم دوسری شادی کی بات کر رہے ہیں، تیسری کر رہے ہیں، چوتھی کر رہے ہیں، جو قرآن کہہ رہا ہے اجتماعی ہے نا، وغیرہ جو اس کے جو پابندی ہے، اس کے نتیجے میں جو ماحول پیدا ہوگا وہ تو وبا ہوگی، اس وبا کی لپیٹ میں سب آئیں گے، سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ اور ہاں، تو لونڈیوں کا کنسیپٹ ہے، لونڈیاں مراد ہیں یعنی وہ عورتیں جو جنگ میں گرفتار ہو کر آئیں اور حکومت کی طرف سے لوگوں میں تقسیم کر دی جائیں۔ مطلب یہ ہے کہ اگر ایک آزاد خاندانی بیوی کا بار بھی برداشت نہ کر سکو، ایک آزاد یعنی جو آلریڈی مسلمان تھی، خاندانی عورت، ٹھیک ہے نا، لونڈی نہیں، خاندانی پہلے سے مسلمان تھی، مسلمان ہے، اگر اس کا بار بھی برداشت، اس کا جو نان نفقہ ہے، جو بھی عدل جس کو ہم کہتے ہیں، اگر وہ بھی برداشت نہیں کر سکتا کوئی بندہ، تو پھر کیا کرو؟ تو پھر لونڈی سے نکاح کر لو، وہ جو قبضے میں آئی ہوئی عورتیں ہیں، جیسا کہ رکوع 4 میں آگے آتا ہے۔ یا یہ کہ اگر ایک سے زیادہ عورتوں کی تمہیں ضرورت ہو اور آزاد خاندانی بیویوں کے درمیان عدل رکھنا تمہارے لیے مشکل ہو، تو لونڈیوں کی طرف رجوع کرو، کیونکہ ان کی وجہ سے تم پر ذمہ داریوں کا بار نسبتاً کم پڑے گا۔ تو یہ آزاد خاندانی عورتوں کے حقوق اور لونڈیوں کے حقوق یہ برابر نہیں ہوتے، ٹھیک ہے؟ حقوق کی بات ہے نا، اس لیے اللہ نے کہا کہ اگر تم ایک کے ساتھ بھی عدل نہیں کر سکتے تو پھر ان عورتوں کو لاؤ اپنی زوجیت میں جو تمہارے قبضے میں آئی ہوئی ہیں۔ لونڈیاں مل کے یمین کہتے ہیں، مملوکہ ایک ہوتا ہے، منکوحہ ایک ہے، مملوکہ جو ملک ہے، جو قبضے میں آئی ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ اس لیے میں کہتا ہوں کہ ہم خود قبضے میں آئے ہوئے ہیں اس وقت، کون سی اسلام مسلمانوں کی کوئی یونیورسل اور یہ کہیں وہ ہے متمکن ہے، اللہ کے اصول کار فرما ہے، صحابہ جیسے جاتے تھے وغیرہ، ہم تو خود مفتو ہیں، تو ایک سے گئے نا، سمجھ رہے ہیں بات؟ تو اگر عدل ہی کی بات کرنی تو سروے کر لیجئے کہ کون کون عدل کر رہا ہے ایک بیوی کے ساتھ بھی، وہاں بھی عیاشیاں ہیں، نہیں خرچے پورے نہیں ہوتے، لیکن سب سے بڑی دلیل دی جاتی ہے کہ کیسے، تمہاری کیا اوقات، بھائی تم دوسری کر رہے، دوسری کی بات کر رہے ہیں۔ بیویوں کا پروٹیسٹ الگ ہے، لوگوں کا الگ ہے، یہ اللہ، اب میں کہتا ہوں کہ اتنی زیادہ ہمت تھوڑی کر لیں تو اللہ کو گالیاں شروع کر دیں، یہی ہے نا، بھائی ہمت کریں، پھر کسی انسان کو کیوں کہنا کہ بھائی تم کیوں بات، بھائی مسلمان ہو، عورت ہے، مرد ہے، مسلمان ہو، جی مسلمان ہے، تو پھر یہ اعتراض کیوں کہ بھائی 2 اور 3 یہ کیا ہے؟ مطلب کان کھڑے ہو، آنکھیں پھٹی رہتی ہیں، تم نہیں، تم نے تو، تمہاری تو ایک بیوی ہے، تمہاری تو 2 ہے، وغیرہ وغیرہ، ہم تو شادی کر لیتے لیکن تم نے تو شادی کر لی ہے، یہ مسلمان ہیں جن کو دیکھ کر شرمائیں یہود، بھائی مسلمان ہو، اعتراض کسی بات کا نہیں ہے، اعتراض وہ کر سکتے ہیں جو مسلمان نہیں ہیں، بھائی یہ کیا ہے؟ اور کل بھی ہم نے پڑھا تھا فی نفسی ہی تعدد ازواج کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن اللہ نے اس کو ڈسپلن میں رکھا 4 پر۔ اس کا میں یہ کہہ رہا ہوں بار بار، ایک ہی بات کہ اللہ کے خلاف پروٹیسٹ ہے، چھوٹی بات، چھوٹا مذاق نہیں ہے، بہت بڑی گستاخی ہے کہ اللہ کے ایک طرف سے اللہ کسی چیز کو کی ترغیب دیتا ہے، اجازت دیتا ہے، اور ہم اس کو مسدود کر رہے ہیں، ہمیں پسند نہیں ہے وہ،
یہ چھوٹی بات ہے، اس لیے میں زیادہ زور اس پر دے رہا ہوں کہ بھائی ہم غلام کیوں ہیں بھائی؟ میں کہہ رہا ہوں کہ جو قوم دنیا پر، قوم ملت مسلمان دنیا پر امامت کرنے آئے تھے، وہ غلامی پر رضامند ہیں اور خوش ہیں، اس سے بڑی سزا کیا ہو سکتی ہے اللہ کی طرف سے؟ یہ ہے وہ پروٹیسٹ، مگر نہ اللہ کی طرف سے تھا۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کوئی چیز سمجھ آئے یا نہ آئے، ہم اس یقین کے ساتھ عمل کرتے کہ اللہ نے اس کا تذکرہ کیا ہے، چلو مجھے سمجھ نہ صحیح تو ہم اس پر عمل کریں گے، انشاءاللہ اسی عمل کے نتیجے میں خیر برآمد ہو کر رہے گا۔ یہ ہماری اپروچ ہونی چاہیے۔ انشاءاللہ اس سے آگے ہم کل پڑھیں گے آیت نمبر